The forecast is calling for District line has minor delays. سری، الیکسا، بارڈ، بلینڈر، ارنی، چیٹ جی پی ٹی اور ایسے بہت سے سافٹ ویئر وہ عجیب و غریب مخلوق ہے جس کی صلاحیتیں دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس مخلوق کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی اور مصنوعی ذہانت۔ مصنوعی ذہانت کی تخلیق کسی جن کو قابو میں لانے کے برابر ہے، مگر بعض ماہرین ٹیکنالوجی کے اسی جن سے ڈرا بھی رہے ہیں کہ جس دن قابو سے باہر ہو گیا تو انسان کو لگ پتہ جائے گا۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ گوگل، میٹا اور اوپن اے آئی جیسی بڑی ٹیک کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے شعبے میں دھڑا دھڑ سرمایہ لگا کر اپنی مصنوعات کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں ہیں۔ ایپل کی ورچوئل اسسٹنٹ سری ہو یا امیزون کی الیکسا، اس ٹیکنالوجی نے روزمرہ زندگی میں کئی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ Siri, when is my mom's flight landing? Alexa, ask the thermostat to set the temperature to 16 degrees. Set the temperature to 16 in the hallway. بعض اے آئی بوٹس تو تقاریر، مارکیٹنگ کاپی، کمپیوٹر کوڈ، مضامین، سی وی، کور لیٹر، حتیٰ کہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانے والا لو لیٹر تک لکھ سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تازہ ترین شاہکار چیٹ جی پی ٹی یا جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر کا ورژن 4 ہے، جس نے ریلیز ہوتے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں دھوم مچا دی تھی۔ تو یہ عجیب و غریب مخلوق کام کیسے کرتی ہے؟ جس طرح ایک انسان کسی درپیش مشکل یا سوال کا حل دستیاب معلومات کی مدد سے تلاش کرتا ہے، ویسے ہی مصنوعی ذہانت بھی پوچھے گئے سوال کا حل اپنے ذخیرہ معلومات یا انٹرنیٹ پر دستیاب ڈیٹا کی مدد سے تلاش کرتی ہے۔ اس کے لیے مخصوص کمپیوٹر پروگرام میں کسی موضوع سے متعلق بہت سارا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ معلومات حسب ضرورت ٹیکسٹ، تصاویر، آواز اور ویڈیو پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پھر پروگرامر اے آئی کو ان معلومات کی درجہ بندی، پیٹرن، سیٹ یا مجموعوں میں کرنا سکھاتے ہیں۔ مثلا تصویروں کے ذخیرے میں سے انسانی چہروں والی تصاویر کو کیسے الگ کرنا ہے، لکھے ہوئے جملوں اور الفاظ اور کہے گئے الفاظ اور فکروں کے معنی میں کیسے ربط تلاش کرنا ہے۔ مصنوعی ذہانت کو مثالوں کی مدد سے سمجھایا جاتا ہے کہ کس سوال یا بات کا جواب کیا ہوگا، اور وہ ایک اچھے بچے کی طرح ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لیتی ہے۔ آئی ٹی کی زبان میں ان انسٹرکشنز یا ہدایات کے مجموعے کو الگوریدم کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ضمنی بات بتاتا چلوں۔ علم الگوریدم کا کریڈٹ 9ویں صدی عیسوی میں بغداد کے ایک مسلمان میتھمیٹیشین محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کو جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈلوں میں تازہ ترین اور اب تک کی سب سے زیادہ ذہین ٹیکنالوجی جنریٹو اے آئی ہے، جس کی مثالیں چیٹ جی پی ٹی اور مڈ جرنی باٹس ہیں جو زیادہ پیچیدہ امور سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہ آن لائن مواد کے لامتناہی ذخیرے سے خود سیکھتی ہے اور تحریر اور تصاویر کے ایسے نمونے پیش کر سکتی ہے کہ ان پر انسانی تخلیق کا گمان ہونے لگے۔ مصنوعی ذہانت کے ایسے ماڈل کو جو ترجمے سے لے کر ادویات کے نئے فارمولے تجویز کرنے تک ہر کام انجام دینے پر قادر ہو، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی کہتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا ہماری زندگیوں میں کتنا عمل دخل ہے؟ میں تو کہوں گا کافی زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اسمارٹ فون کی فوٹو لائبریری میں تصاویر الگ الگ البموں میں ترتیب وار سجی ہوئی ہیں۔ یہ کمال ہے اے آئی الگوریدم کا، جو ان تصاویر کے بالکل معمولی فرق اور مماثلت کو بھانپ کر انہیں ترتیب دیتی ہے۔ یہی اصول سینکڑوں چہروں میں ایک چہرے کی پہچان کرنے والی فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی میں بھی کار فرما ہے۔ اسی الگوریدم کی مدد سے میڈیکل سکینرز ہمارے جسم کے بیمار اعضاء اور ٹیومر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سیلف ڈرائیو کار کی الگوریدم گاڑی میں لگے آلات سے ملنے والے ڈیٹا کو تیزی سے پروسیس کر کے ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے۔ ایسی کام کی چیز سے ڈر کس بات کا؟ ہاں، مگر ہر نئی ایجاد یا دریافت کے بارے میں خدشات کا ہونا فطری ہے۔ پھر لوگوں کا یہ خوف زیادہ بیجا بھی نہیں۔ کبھی کبھی اے آئی کا رسپانس غلط، من گھڑت اور گمراہ کن معلومات اور ماخذ یا سورس میں چھپے صنفی، نسلی یا مذہبی تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ یہی نہیں، مصنوعی ذہانت ہمارے سماجی، معاشی اور سیاسی رجحانات اور پسند ناپسند کی چغلی بھی کھاتی ہے۔ اس کی مدد سے ویب سائٹیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہماری دلچسپی والی پوسٹیں اور اشتہارات ہمارے سامنے لاتے ہیں۔
پچھلے سال برطانوی حکومت نے مصنوعی ذہانت کے سائبر یا کیمیکل اٹیک کی پلاننگ میں استعمال کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بعض ماہرین ڈیپ فیک اور غیر قانونی یا غیر اخلاقی مواد کی تیاری اور اشاعت میں AI کے رول کی بات کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب خود سے سیکھنے لگی ہے، حتیٰ کہ جنریٹو AI مشہور موسیقاروں کی طرح دھنیں بھی بنا سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے تخلیق کار اپنے مالی مفادات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ڈر ہے کہ مستقبل قریب میں AI 30 کروڑ افراد کا روزگار چھین لے گی۔ بعض ماہرین ڈرا رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت انسان کو غلام بنا لے گی، جبکہ کئی دوسرے وارن کر رہے ہیں کہ انتہائی ذہین AI انسانی نسل کو ہی مٹا دے گی، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ مگر ان ماہرین کی تعداد زیادہ ہے جو ان سب باتوں کو بے سروپا قرار دیتے ہیں۔ AI سے متعلق یہ خدشات بیجا ہوں یا بجا ہوں، کئی ملکوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریگولیشن پر کام شروع کر دیا ہے۔ سوچنا اور سمجھنا انسانی ذہن کے الگ الگ فنکشن ہیں۔ انسان نے کمپیوٹر کو صرف سمجھنے کے قابل بنایا ہے، لیکن اگر وہ سوچنا خود سے سیکھ لے تب کیا ہوگا؟ ہے نا تشویش کی بات۔